معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ایک مسئلہ مسلمانوں کو بڑا بے چین کیے ہوئے ہے، وہ ہے وقت ترمیمی قانون 2025، جو کبھی وقت ترمیمی بل 2024 تھا، وہ قانون بن چکا ہے، جس کی وجہ سے مسلم معاشرے کے اندر بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ موجودہ حکومت جو کھلم کھلا مسلمانوں سے سوتیلا رویہ برت رہی ہے، اس قانون کے پیچھے اس کی نیتیں درست نہیں، اور یہ جہاں ایک طرف ہم جس جمہوری ملک میں رہتے ہیں اس کے آئین کے، اس کے دستور کے خلاف ورزی ہے، وہیں ایک مذہبی معاملے کے اندر بیجا مداخلت ہے، اور اس لائے گئے قانون کے ذریعے سے وہ املاک جو مسلمانوں کی ملکیت ہیں اس پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ ہم اس لائے گئے قانون کے تعلق سے بعد میں جائزہ لیں گے، پہلے ہم بحیثیت مسلمان یہ جان لیں کہ وقت کہتے کسے ہیں، اسلام کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ کیونکہ جہاں ایک طرف مسلمانوں کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے اور اس بل کی پرزور مخالفت کی جا رہی ہے، اس قانون کو واپس لینے کی بات کی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف بہت سارے حکومت کے چمچے مسلمانوں کے تاثر دینے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی مذہبی فریضہ نہیں ہے، یہ ایک انتظامی امور ہے۔ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ملکیت نہیں بلکہ یہ حکومت کی سرزمین ہے، تو کوئی یہ تاثر دیتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے، کہ مسلمانوں کی کوئی پریشانی اس سے دور ہو جائے گی۔ اس طرح سے طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ اسلام میں وقت کی اہمیت کیا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں ہمارا موضوع سخن ہے اسلام میں وقت کی اہمیت۔ وقت یہ عربی لفظ ہے، وقفہ یقفو سے اس کا مصدر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں الحبس والمنع، یعنی روک دینا، جس کی جمع اوقاف آتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں یعنی اسلام میں وقت کا معنی مفہوم کیا ہے، علماء کرام نے اس کی کیا تشریح کی ہے، تو اس سلسلے میں ایک جامع ترین تعریف یہ ہے کہ کسی جائیداد کو، کسی مال کو، کسی ملکیت کو روک دینا اور اس کے فائدے، اس کے ثمرات اور اس کے حل کو لوگوں کے لیے، اس کی منفعت کو لوگوں کے لیے چھوڑ دینا۔ جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کے لیے وقف کرنا چاہا اپنی زمین کو، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زمین کو صدقہ کرنا چاہا، وقف کرنا چاہا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی مشورہ دیا اور کہا حبس الاصل وسبل الثمرہ، تم اصل کو روک لو، یعنی زمین کو کسی کی ملکیت میں مت دو، بلکہ اس کے منفعات کو، اس کے حاصل ہونے والے اس کے فوائد کو لوگوں کے لیے چھوڑ دو، لوگوں کے لیے جاری کر دو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وہ روایت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی جو بخاری مسلم کے اندر بھی مذکور ہے۔ اور یہ وقت یہ صدقے جاریہ کی قسم میں سے، یہ صدقے جاریہ ہے، یعنی ایک اسلامی حکم ہے، یہ کوئی سماجی چیز نہیں جیسا کہ لوگ باور کراتے ہیں، بلکہ ایک طرح کا یہ نفلی صدقہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل وہیں رک جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، اب تک وہ جو بھی نیکی کا کام کرتا تھا وہ سب وہیں رک جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے اس کا عمل جاری رہتا ہے، اس کو ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ ایک ہے صدقہ جاریہ، یعنی اس نے کوئی ایسا صدقہ کیا ہے جس کی منفعت جاری ہے، جس کا ثواب جاری ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا وہ ایسا علم چھوڑ کر گیا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ کی کتابیں دیکھ رہے ہیں، علماء کرام نے، محدثین اعظام نے، مفسرین نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اپنے دن رات کو قربان کر کے، اپنی عمریں کھپا کر کے انہوں نے کتابیں دین اسلام کی خدمت کے لیے لکھی، اور آج تک سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی آج تک اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر تیسیر القرآن، تیسیر الرحمن، طرح طرح کی تفسیریں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں رکھی ہوئی ہے۔ اور علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، او ولد صالح يدعو له، یا ایسی نیک اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے، تو اس سے مرنے والے کا ثواب جاری رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1631۔ اسی طرح سے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 200 میں صدقہ جاریہ کی کچھ مزید تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، کہ بے شک وہ چیزیں جن سے مرنے والے کو، ایک مومن کو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے عمل اور اس کے حسنات ملتے رہتے ہیں، یعنی اس کی نیکیاں اسے ملتی رہتی ہیں، وہ کون کون سے کام ہیں؟ علما نشرہ، ایسا علم جو اس نے پھیلایا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگوں کو پڑھایا، کتابیں لکھی، بیانات دیے، لوگوں کی اصلاح کی۔ دوسرا ہے وولدا صالحا ترکہ، اس نے اپنے بعد اپنی نیک اولاد چھوڑی، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ومصحفا ورثہ، اس نے قرآن کا نسخہ لوگوں کے لیے چھوڑا ہے، لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی اسے پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے بہت بڑی تعداد میں قرآن کریم کو چھپایا اور لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا، کسی نے لکھا اور لوگوں کے لیے وقف کر دیا، تو اس طرح سے اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ او مسجدا بناہ، یا کوئی مسجد اس نے بنائی،
مسجد جب تک اس جگہ پر قائم رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اس بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ او بیتن لابن السبیل بناہ، یا اس نے کوئی ایسا گھر بنایا جو مسافروں کے لیے ٹھہرنے کے لیے ہو، یعنی مسافر خانہ کسی نے بنوایا۔ بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے سرائے، مسافر خانے، حج ہاؤس لوگ بنا کر کے چلے گئے، مرنے والوں کو ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ او نہرن اجراہ، یا کسی نے کوئی نہر جاری کروا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا یا کوئی نل لگوا دیا، کوئی بورنگ کروا دی، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، پانی حاصل کرتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ او صدقۃ اخرجها من ماله في صحته وحیاته، یا ایسا صدقہ اس نے اپنے مال سے اپنی زندگی میں اپنی صحت و عافیت کے وقت میں اس نے نکالا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلحقه من بعد موته، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو اس نے صدقہ نکالا تھا وہ صدقہ جب تک باقی رہے گا، وقت کیا تھا وہ وقت جب تک باقی رہے گا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اسے ثواب ملتا رہے گا۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنی صحت و عافیت کے زمانے میں اگر صدقہ نکالنے کی پابندی کرتے تھے کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ ہم صدقہ کریں گے، اور انسان اپنی زندگی بھر اس کا معمول بنا کے رکھا کرتا رہا، وہ مر گیا اسی حالت پر، تو اس کے مرنے کے بعد بھی عمل اس کا جاری رہے گا، اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کرنے پر ابھارے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بھی لوگوں کو خرچ کرنے پر ابھارا ہے۔ مومنین کی، متقین کی دوسری ایک بڑی پہچان بتلائی ہے، وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے خرچ کرنے پر مسلمانوں کو ابھارا ہے، مسلمان جہاں بھی رہتا ہے اپنے مال سے دین اسلام کی جہاں خدمت کرتا ہے، وہیں اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے مفید بن کر رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ افضل الناس انفعهم، لوگوں میں سب سے افضل انسان وہی جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔ تو ایک مسلمان اس کوشش میں ہمیشہ رہتا ہے کہ اپنے جان سے، اپنے مال سے لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو خیر القرون کہلاتا ہے، سب سے بہترین زمانہ کہلاتا ہے، اس زمانے میں آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے، جیسے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ پورے مدینہ کے مسلمانوں میں، یعنی انصار صحابہ میں سب سے زیادہ باغات کے مالک تھے، ان کے پاس سب سے زیادہ باغات تھے، سب سے مالدار انسان تھے باغات کے اعتبار سے۔ جب اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 نازل فرمائی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے ہو، بر سے مراد بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد جنت ہے، یعنی تم جنت اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو، اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تب تک تم جنت نہیں پا سکتے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ خرچ نہیں کیا سکتا، جو کچھ بھی اپنی حیثیت کے مطابق انسان خرچ کرے گا ثواب تو ملے گا، لیکن اصل نیکی یہ ہے، ایک انسان اپنی ضرورت سے زیادہ چیزوں خرچ کر دیتا ہے، کوئی چیز اس کے استعمال میں تھی، پرانی ہو گئی لیکن ابھی استعمال کے لائق ہے، وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، دوسروں کو دے دیتا ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ کل معروف صدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بھلا کام صدقہ ہے، لیکن سب سے افضل اور بہترین کام تو یہ ہے کہ انسان اپنے تمام مال میں سے وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے جو زیادہ محبوب ہے اس کے نزدیک،
زیادہ پسند کرتا ہے۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہم سے ہمارا مال مانگ رہا ہے، ہمارا محبوب مال مانگ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی اور جنت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنے محبوب کی تو خرچ نہیں کرو گے۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ میں سب سے زیادہ باغات کا مالک ہوں، اور میرے تمام باغات میں جتنے بھی کھجور کے باغات ہیں ان سب میں سب سے زیادہ محبوب باغ جو ہے وہ بیر ہا کا باغ ہے۔ بیر ہا یہ ایک باغیچے کا نام ہے۔ اس باغ کے اندر میٹھے پانی کا چشمہ بھی تھا اور یہ مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اس کے اندر جاتے تھے، اس کے سائے میں بیٹھتے تھے اور اس کا میٹھا پانی پیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طلحہ صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیر ہا نامی باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اپنے تمام باغات میں، اور میں اسے آپ کے حوالے کرتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے آخرت میں اس کا اجر چاہتا ہوں، آخرت میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں، یعنی جنت چاہتا ہوں میں، آپ اس کو جہاں مناسب سمجھے وہاں آپ خرچ کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن بخن، بہت خوب بہت خوب، ذالک مال الرابح، ذاک مال الرابح، آپ نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ تو بہت ہی نفع بخش مال، بہت ہی منفعت والا یہ باغ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو تم نے کہا وہ میں نے سن لیا، اب میرا یہ خیال ہے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے اس باغ کو اپنے قرابت داروں میں بانٹ دو، رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ویسا ہی کروں گا جیسا آپ نے کہا ہے، اور وہ گئے اور انہوں نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو ان کے چچیرے بھائی لگتے تھے، ان میں انہوں نے اس باغ کو تقسیم کر دیا اور بانٹ دیا۔ یعنی ایک تو اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، اس کو قبول کیا، اور اس کے بعد انہیں مزید اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کہا کہ تم اللہ کے راستے میں کسی اور کا صدقہ کرو گے، تمہیں جو ثواب ملے گا اپنے قرابت داروں میں دے کر کے تم ڈبل ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں اسے بانٹنے کا حکم دیا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے ہمارے اسلاف صحابہ کرام اللہ کے راستے میں اپنے مال کو، اپنی زمین، اپنی جائیداد کو، اپنے باغات کو، اپنے پانی کے چشموں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، اور اللہ کے راستے میں وقف کیا کرتے تھے۔ وقف اور صدقے میں، زکوٰۃ میں ایک تھوڑا سا فرق ہے کہ زکوٰۃ جب ہم نکالتے ہیں اپنے مال میں سے تو وہ پورا کا پورا دوسرے کی ملکیت میں دے دیتے ہیں، لیکن وقف میں، وقف کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی ملکیت میں پورا نہیں دیتے ہیں، یعنی روک لیتے ہیں، دوسرے کی ملکیت میں دینے سے اس کو روک لیتے ہیں۔ وقف کے معنی روکنے کے ہیں، ہم نے اپنی ملکیت سے اسے نکال دیا۔ ہم نے کوئی چیز، ایک زمین یا ایک مکان یا ایک دکان اللہ کے راستے میں وقف کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی ملکیت سے اسے نکال دیا، اب آج سے میں اس کا مالک نہیں ہوں، اسے میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، لیکن کسی خاص شخص کو اس کا پورا مالک نہیں بنا دیا، بلکہ اس کی ملکیت کو اللہ کے راستے میں روک کر کے اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا، اس سے جو منفعت ملے گی، وہ دوسروں کے لیے خاص کر دیا، وہ دوسروں کے لیے خاص کر دیا اور کہا کہ اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا اس سے فلاں 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 فائدہ اٹھائیں گے۔ اب یہ وقت اور زکوٰۃ میں ایک دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کو آپ سنتے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے 8 مصارف بیان فرمائے، اور زکوٰۃ کو انہی 8 مصارف میں تقسیم کیا جائے گا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس طرح کر کے 8 مصارف اللہ نے بیان فرمائے۔ لیکن وقف کا دائرہ جو ہے وہ عام ہے، وقف کرنے والا جس چیز کی منفعت کے لیے چاہے اسے وقف کر سکتا ہے، وہ اپنی اس وقت میں جو بھی شرط لگانا چاہے لگا سکتا ہے،
جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، بخاری مسلم کے اندر یہ روایت مذکور ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1632، 2737 اور صحیح مسلم کی 1632۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ بھائیوں سے گزارش ہے تھوڑا آگے سرک کے بیٹھیں، پیچھے بھائیوں کو جگہ نہیں مل رہی، اپنے آگے تھوڑا آگے سرک جائیں اور اپنے آگے کی جگہوں کو پر کر لیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیبر میں ایک زمین ملی اور آج تک میں اتنی بہترین زمین کا مالک کبھی نہیں ہوا، آج پہلی بار مجھے اتنی قیمتی چیز، اتنی بہترین زمین مجھے خیبر کے اندر ملی۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ جب خیبر فتح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی زمینوں کو مسلمانوں میں، مجاہدین میں بانٹا تو ان کو بھی ایک حصہ ملا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میں ایسی زمین کا مالک نہیں بنا، آج پہلی بار میں مالک بناؤں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کی فکر آخرت دیکھیں کہ پہلی بار ایک بہت عظیم نعمت انہیں ملی۔ ایک انسان دنیا کے اندر جب کماتا ہے اور کوئی دولت حاصل کر لیتا ہے، کوئی پراپرٹی بنا لیتا ہے، کوئی فلیٹ حاصل کر لیتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اب یہ میرے پاس زندگی بھر رہے۔ لیکن صحابہ کرام کی سوچ دیکھیں، وہ چاہتے تھے کہ اس کو ہم آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں، میں اس کے بارے میں کیا کروں، میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے مشورہ دیجئے میں کس طرح سے کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس کے اصل کو روک لو، پوری زمین کسی کی ملکیت میں دے کر کے صدقہ نہ کرو، بلکہ اس سے جو منفعت ہو، اس سے جو فائدہ حاصل ہو وہ لوگوں میں صدقہ کر دو۔ یعنی حبس الاصل، اصل کو روک لو، وسبل المنفعہ، وسبل الثمرہ۔ یہ اللہ کے رسول نے مشورہ دیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا، اور پھر وہ گئے، انہوں نے کہا، اس کو صدقہ کیا، صدقہ کرتے ہوئے کہا کہ اس زمین کو نہ تو بیچا خریدا جائے گا، فتصدق بها عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ لا یباع، اس زمین کو بیچا نہیں جا سکتا، ولا یوہب، کسی کو ہدیہ نہیں دیا جا سکتا، ولا یورث، اور نہ اس کا وارث بنا جا سکتا ہے، یعنی میرے مرنے کے بعد میرے ورثہ بھی اس کو نہیں لے سکتے، بلکہ وتصدق بها فی الفقراء، اس کو فقیروں کے اندر اس کا جو فائدہ حاصل ہوگا، جو پیداوار اس سے حاصل ہوگی، جو غلہ اور اناج پیدا ہوگا، جو پھل وہاں سے ملیں گے، کہا یہ فقراء کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا، اس کے اوپر صدقہ کر دیا جائے گا۔ وفی القربى، اور ہمارے رشتے داروں کے اوپر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کے آزاد کرنے میں اس سے خرچ کیا جائے گا۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں اس سے خرچ کیا جائے گا، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے اوپر اسے خرچ کیا جائے گا۔ والضیف، اور مہمانوں کے اوپر سے خرچ کیا جائے گا۔ کہتے ہیں لا جناح علی من ولیھا ان یاکل منھا بالمعروف، جو اس کا متولی بنے گا، جو اس کا ٹرسٹی بنے گا، دیکھ ریکھ کرے گا، وہ بھی بھلے طریقے سے اس میں سے کھا سکتا ہے۔ ویطعم، اور یہ دوسرے اپنے مہمانوں کو کھلا بھی سکتا ہے، غیر متمول، لیکن اس سے پراپرٹی نہیں بنا سکتا ہے، اس سے مال جمع کرنے کی نیت نہ ہو۔ جو اس کا متولی اور ٹرسٹی بنے گا وہ خود تو کھائے لیکن دوسروں کو کھلا بھی سکتا ہے، مگر اس سے پراپرٹی نہیں بنا سکتا، اسے اپنی جائیداد نہیں بنا سکتا ہے۔ اس طرح سے ان شرائط کے ساتھ انہوں نے اس زمین کو وقف کیا، یعنی وقف کے نام سے گویا کہ یہ پہلی طور پر یہ دستاویز بنی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی، خود پہلے اس کے ٹرسٹی تھے، بعد میں اپنے بعد اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو اللہ کے وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، ان کو اس کا ٹرسٹی بنایا، اور اسی طرح سے اس کو باقاعدہ ایک آدمی سے اس کو لکھایا اور اس کی دستاویز لکھ کر کے انہوں نے تیار کیا۔ تو یہ وقف کی صورت بہت واضح ہے اس حدیث کے ذریعے سے کہ وقف کرنے والا جس جگہ پر
جہاں بھی شرط لگائے گا کہ یہاں اس کو خرچ کیا جائے گا وہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں. مثلا آپ کی کوئی دکان اور آپ کہتے ہیں کہ میں صرف فلاں مسجد کے لیے اس دکان کو وقف کرتا ہوں، یعنی اس کو بیچا اور خریدا نہیں جائے گا، نہ میرے والد اس کو لے سکیں گے، یہ ایسے ہی رہے گی. اس سے جو آمدنی ہوگی وہ فلاں مسجد کے اوپر اس کے لائٹ پنکھے، اس کے نل، اس کے پانی اور اس کے لائٹ بل اور دیگر چیزوں پر اس کو خرچ کیا جائے گا، اس کی چٹائی، اس کی دیگر چیزوں پر اس سے خرچ کیا جائے گا، اس کے ائمہ مؤذنین کی تنخواہ وغیرہ اس سے دی جائے گی. تو وہ آپ نے جو شرط لگا دی ہے فلاں مسجد کو، اسی پر اس کو خرچ کیا جائے گا. اگر آپ نے اس کو عام کر دیا ہے کہ تمام اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا، تو جو بھی نیکی و بھلائی کے کام میں ہے اس میں خرچ کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ نے اس کو عام کر دیا کہ کوئی بھی مسلم غیر مسلم کوئی بھی اس سے فوائد سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، آپ نے کوئی اسپتال بنوا دیا اور وقف کر دیا اور کہا کہ اس سے کوئی بھی مسلم غیر مسلم کوئی بھی اس سے علاج کروا سکتا ہے، تو آپ نے جس طرح سے وقف کیا ہے، وقف کرتے ہوئے جو شرط لگائی ہے اسی کے مطابق اس کا خرچ کیا جائے گا اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا. جیسا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مدینہ کے اندر آئے ہیں ہجرت کر کے، تو مدینہ میں لوگوں کو پانی کی بڑی تکلیف تھی. ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا تھا. بعض روایت کے مطابق وہ ایک یہودی کا کنواں تھا جو لوگوں کو اس کا پانی بیچتا تھا، پیسے لے کر کے ایک ڈول لوگوں کو پانی دیتا تھا، اور لوگ پانی پینے کے لیے، میٹھا پانی پانے کے لیے بہت تکلیفیں اٹھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس بیر روما کو خرید کر کے لوگوں کے لیے وقف کر دے اور لوگوں کے ساتھ وہ خود بھی پانی اس سے پی سکتا ہے. جس طرح سے اس سے لوگ اپنے ڈول کو بھریں گے یہ بھی اپنا ڈول بھر سکتا ہے، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے وہ عام ہو جائے گا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 20 یا 25 درہم سے اسے خریدا اور خرید کر کے اس کو عام کر دیا، وقف کر دیا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس کنویں کے اندر سے جہاں مدینہ کے تمام لوگ پانی پیتے تو عثمان رضی اللہ عنہ بھی پیتے تھے. حالانکہ یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے درد کا مقام ہے کہ جب خلیفہ بنتے ہیں اور ان کے خلاف بلوائی لوگ ایک محاذ کھڑا کرتے ہیں اور انہیں ان کے گھر میں قید کر دیتے ہیں، تو انہی کے وقت کیے ہوئے کنویں سے ان کو پانی نہیں پینے دیتے. عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کو حوالہ بھی دیتے ہیں کہ لوگوں تمہیں یاد ہے میں نے ایسا ایسا کیا تھا اور آج تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، لیکن بدبختوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، آخر انہیں مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیا. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں مدینہ کی یہ مسجد نبوی تنگ پڑ رہی ہے، لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہو رہی ہے، کون ہے جو کہ فلاں قبیلے کے اس زمین کو خرید کر کے مسجد کے لیے وقف کر دے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے پیسے سے اس زمین کو خرید کر کے مسجد کے لیے وقف کر دیا. تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں. مسلمانوں کے ایک بادشاہ نور الدین زنگی کا نام آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے سن 459 ہجری کے اندر ایک اسپتال بنوایا، نوری اسپتال، اور اس اسپتال کو بنا کر کے انہوں نے مسلمانوں کے لیے اور سب کے لیے وقف کر دیا کہ کوئی بھی اس سے علاج کرائے. اس طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں کہ ہمارے اسلاف کرتے آئے اور دنیا کے جس گوشے میں جہاں بھی رہے ہیں وہ وقف کرتے رہے ہیں. میں انشاءاللہ آؤں گا اس ہندوستان کے اندر بھی جہاں ہمارے اسلاف نے تقریباً 1000 سال تک یہاں حکومت کی، یہاں بھی بہت ساری زمینیں، بہت ساری جائیدادیں انہیں وقف کی. یہ ہم مسجدیں جو نماز پڑھتے ہیں، مدرسے جہاں ہمارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ قبرستان جہاں ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، یہ سب ہمارے اسلاف کی وقف کی ہوئی زمینیں ہیں. انہوں نے اللہ کے لیے اپنی زمینوں کو، اپنی ذاتی ملکیت کو اللہ کے راستے میں وقف کیا ہے. یہ گورنمنٹ کا یا حکومت سے دیا ہوا سرمایہ نہیں، یہ مسلمانوں نے اپنی ذاتی ملکیت کو اللہ کے راستے میں وقف کیا ہے. کیونکہ وقف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جس چیز کو وقف کر رہا ہے وہ اس کی اپنی ملکیت ہو، دوسرے کی چیز کو کوئی وقف نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح سے یہ تو چند صحابہ کا میں نے نام لیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لم یکن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو مقدرۃ الا وقف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو بھی باحیثیت تھے، جو بھی مالدار تھے، سب نے وقف کیا ہے.
کسی نے اپنا گھوڑا اللہ کے راستے میں وقف کیا ہے، تو کسی نے اپنی زمین وقف کی ہے، کسی نے اپنا کنواں وقف کیا ہے، کسی نے کھجوروں کا درخت وقف کیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے ایک تاریخ ہے پوری کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح سے اللہ کے راستے میں اپنی زمین جائیداد کو، اپنے مال کو وقف کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے وقف عام کہ اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھائے، اور ایک وقف خاص ہوتا ہے کہ کسی مسجد کے لیے، کسی قبرستان کے لیے، کسی ہاسپٹل کے لیے یا کسی مدرسے کے لیے کوئی زمین وقف کی جائے تو جس مقصد کے لیے، جس چیز کے لیے آپ نے شرط لگا دی اسی پر اس کو خرچ کیا جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے وقف مشترک، یعنی خاص و عام دونوں ہوتے ہیں کہ عام سب بھی اس میں استعمال کریں گے اور وقف کرنے والا اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں شامل کر دے کہ ہمارے گھر والے بھی اس میں فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس طرح سے آدمی وقف کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی، ہمارے اسلاف میں بعض ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے بعض زمینوں کو وقف کیا کہ یہ گھر ہے، یہ ہمارے رشتے داروں کے لیے وقف ہے، جو بھی ضرورت مند ہوگا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو اس طرح سے وقف کرنے والا جو بھی شرط لگائے گا وہ اس شرط کے ساتھ میں، لیکن شرط یہ ہے کہ نیکی کے مقصد سے، اللہ کی رضا کے لیے نیک کام میں اس کو وقف کرے۔ کوئی گناہ کے کام میں وقف کرے کہ اس سے جوئے کے اڈے چلیں گے، اس سے شراب کھانے چلیں گے، اس سے فلاں برائی کے کام ہوں گے، سنیما ہال بنوایا جائے گا، تو یہ وقف نہیں قابل قبول ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ وقف کرنے والے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وقف کے جو 4 ارکان ہیں کہ ایک ہوتا ہے وقف کرنے والا، جو فرد وقف کرتا ہے اس کو واقف کہتے ہیں۔ وقف کرنے والا اپنی زمین، اپنی جائیداد کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے، اس کو واقف کہتے ہیں۔ جس زمین کو، جس چیز کو، جس مال کو وقف کر رہا ہے اس کو موقوف کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں پر یا جس فرد پر اس نے وقف کیا ہے کہ اس کے فائدے سے فلاں مسجد یا فلاں ادارہ یا فلاں ہاسپٹل یا فلاں قبرستان جو بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس نے جس کی شرط لگائی اس کو موقوف علیہ کہتے ہیں۔ اور جس تحریر کے ذریعے سے، جن الفاظ کے ذریعے سے اس نے وقف کیا ہے، جو کہہ کر کے اس کو وقف نامہ یا وقف کا صیغہ کہتے ہیں۔ جو دستاویز لکھتا ہے یا جو اپنے الفاظ ادا کرتا ہے، یا کبھی انسان اپنے الفاظ مجھ سے نہیں نکالتا کہ میں نے وقف کیا، لیکن اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں وقف کیا۔ اس کی زمین ہے، لوگ لا کر کے وہاں دفن کرنے لگے اور دھیرے دھیرے قبرستان بن گئے، اس نے کوئی روک ٹوک نہیں کیا، کوئی منع نہیں کیا، خود وہاں موجود ہے، دیکھ رہا ہے، شامل ہو رہا ہے، لیکن منع نہیں کر رہا ہے۔ مطلب اس نے زبان سے بھلے نہیں کہا ہے، مگر اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اس نے زمین کو وقف کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں درست ہیں۔ واقف کے لیے یعنی وقف کرنے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ انسان عاقل ہو، بالغ ہو۔ اگر وہ انسان عاقل نہیں ہے، دماغ والا نہیں ہے، پاگل ہے، تو اس کے وقف کو نہیں مانا جائے گا۔ وہ بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، تو بھی اس کے وقف کو نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح سے جو آدمی وقف کر رہا ہے وہ اس زمین کا مالک ہو، قانونی حیثیت سے، شرعی حیثیت سے اس کا مالک ہو، دوسرے کی زمین نہ ہو۔ اسی طرح سے اس نے وقف کرنے والے نے اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے اس کو وقف کیا ہو، کسی نے اس کے اوپر کوئی جبر نہ کیا ہو۔ اسی طرح سے اگر کوئی زمین وقف کر رہا ہے تو اس کے متعلق کسی کا کوئی حق، کوئی جھگڑا نہ ہو، بالکل کلیئر زمین ہو۔ اسی طرح سے وقف کرنے والا اس کو اپنی ملکیت سے الگ کر دے، نکال دے اور کہے کہ میں اب اس کا مالک نہیں ہوں، میں نے اللہ کے لیے زمین دے دی۔ اسی طرح سے جس چیز کو وقف کر رہا ہے وہ چیز فائدہ اٹھانے والی ہے، کوئی ایسی چیز جس سے کوئی فائدہ ہی نہ اٹھایا جا سکے تو اس کا وقف کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ یا اسی طرح سے وقف کی تعین ہو، جو آدمی وقف کر رہا ہے وہ کن چیزوں کے لیے وقف کر رہا ہے اس کی تعین بھی ہونی چاہیے کہ فلاں مسجد کے لیے، قبرستان کے لیے، یہ تمام نیک کے کاموں کے لیے، تمام خیر کے کاموں کے لیے جس طرح سے وقف کرنا چاہتا ہے اس کی تعین بھی ہو۔ یہ چند شرائط کے ساتھ وقف کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام میں وقف کی اہمیت اور اس کا فائدہ آپ جانتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جہاں ہے کہ لوگوں کی بہت ساری ضرورتیں لوگوں کی پوری ہو جاتی ہیں، لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں، وہی اس کا ایک عظیم مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا اور وقف کرنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے مال کو لگانا، یہ اتنا افضل ترین عمل ہے کہ
صرف ایک حدیث بیان کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، جب سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، تو اس وقت ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جس نے جو بھی صدقہ کیا ہوگا وہ اپنے صدقے کے سائے میں اس حساب کتاب ہونے تک وہاں رہے گا. اور اس کے علاوہ بے شمار فائدے ہیں جو اسے قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچاتے ہیں، اور آخرت کے غم سے نجات دیتے ہیں. جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے کیا کیا ثوابات ہیں، جو بھی ثواب ہے وہ اس وقت کرنے والے کو سب کچھ حاصل ہوتے ہیں. اب انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ سنیں گے کہ موجودہ ہندوستان کے اندر جو وقف کی ہوئی جائیدادیں ہیں اور ان کو انتظامیہ، ان کو سنبھالنے کے لیے جو بورڈ بنایا گیا جس کو وقف بورڈ کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے موجودہ حکومت نے کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں اور کیوں قابل قبول نہیں، انشاءاللہ اس کے تعلق سے آپ اگلے خطبہ جمعہ میں سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے اسلام کی تعلیمات کو آنکھوں سے توقع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص کے ساتھ اللہ کے دین پر پیرا ہونے توقع فرمائے. ہمارے دین سے دوری کی وجہ سے ہی ہم پر یہ مصیبتیں آتی ہیں، غیروں کی نظریں اٹھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی طرف لوٹنے کی، اپنے دین پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توقع فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں چھپے کھلے چھوٹے بڑے تمام قسم کے گناہوں کو مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کو قبول فرمائے، جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. آمین تقبل یا رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وذکر ولذکر اللہ اکبر.